لا الہ الا اللہ کا اور وصیت کے الفاظ سنیے. بیٹا لا الہ الا اللہ ایک ایسا کلمہ ہے اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کو ایک پلڑے میں ڈالا جائے, لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں ڈالا جائے, لا الہ الا اللہ کا پلڑا بیٹا بھاری ہو جائے گا. اور بیٹے کو کیا نصیحت کر رہے ہیں کہ کبھی مشکل آ جائے, زمین و آسمان بھی اگر ایک زنجیری میں بند ہو جائیں, زمین و آسمان ایک زنجیری اور ایک حلقے میں بند ہو جائیں, اور وہ حلقہ اگر کھلے گا تو کلمہ لا الہ الا اللہ سے کھلے گا. لوگوں اس کلمے کو خصوصیت سے پڑھا کرو اور دن میں کم از کم نیت کرو کہ یہ کلمہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے, اور 100 مرتبہ پڑھنے والے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ اس کو اتنا اجر و ثواب ملے گا کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی جگہ ہے بھر جائے گی. 100 مرتبہ پڑھا کیجیے. دوسری بات, ذکر میں سے سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ. دوسرا ذکر قرآن پاک, جس کے بارے میں آپ مختلف خطباء کی تقریریں سن چکے, لیکن چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. قرآن پاک کی 2 آیات کو پڑھنے کا اجر و ثواب کیا ہے. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں, کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ وادی عتیق میں جائے اور 2 اونٹنیاں بغیر کسی ظلم کے, جبر کے, کسی سے چھینے بغیر اس کو مل جائیں؟ صحابی کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا, یعنی یہ تو اجر و ثواب یا یہ چیز تو ہر کوئی چاہتا ہے. تو نبی کریم نے کہا پھر اس قرآن کی 2 آیات کو پڑھ لیا, گویا تمہیں 2 اونٹنیاں اللہ رب العزت نے دے دی. حدیث میں آتا ہے جس نے 10 آیات اس کلام مقدس کی پڑھ لی اس کے نصیب میں, صحیح حدیث, اللہ رب العزت ایک خزانہ تحریر فرماتے ہیں. اور وہ خزانہ کیسا ہے؟ وہ خزانہ اور دنیا اور مافیہا میں جو کچھ بھی ہے اس سے بہتر ہے. اور جو شخص 100 آیات اس کلام مقدس کی پڑھتا ہے اس کے لیے کیا ہے. حدیث میں آتا ہے جس نے پھر 100 آیات پڑھ لی, اللہ رب العزت نے قیام اللیل کا پتہ ہے, قیام اللیل یہ ہے کہ انسان عشاء کی نماز پڑھے, اس کے بعد رکعتوں میں کھڑا ہو جائے, تہجد کی نماز میں کھڑا ہو جائے, اور کب تک پڑھتا رہے؟ فجر کی اذان تک. حدیث میں آتا ہے جس نے صرف 100 آیات پڑھ لی گویا اللہ رب العزت نے اس کے نامہ اعمال میں قیام اللیل کو لکھ دیا. لوگوں اس سے بڑا اجر و ثواب کیا ہو سکتا ہے؟ ساری رات کی عبادت لکھ دی گئی کس چیز پہ؟ فقط 100 آیات پڑھنے سے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں 100 آیات بہت آسان ہے, آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا. اور حدیث میں آتا ہے کہ 1000 آیات کے ساتھ جو شخص, سنن ابی داؤد کی حدیث ہے, اس کلام مقدس کا قیام کرتا ہے. یہ ایک ایسی عبادت ہے جو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر روز کوئی شخص نہیں کر سکتا, لیکن بہت سے عبادت گزار بندے کرتے ہیں. آج ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ اگر ہم ہر روز نہیں کر سکتے تو ہفتے میں ایک دن جمعرات کی رات ہم نے یہ عبادت بھی ہر صورت کرنی ہے. وہ عبادت کیا ہے کہ جو شخص 1000 آیات کو قیام میں پڑھتا ہے, یعنی نفلوں میں پڑھتا ہے, حدیث میں آتا ہے, پہلی حدیث تھی 1000 10 آیات کے بدلے میں, اس حدیث میں آتا ہے اس کو دنیا و آخرت کے خزانوں کا مالک لکھ دیا جاتا ہے. زندگی کے اندر یہ روٹین بنا لیجئے, ہر جمعرات کی رات 1000 آیت کا قیام کرنا ہے, اور یہ ہرگز مشکل نہیں. وجہ کیا ہے؟ صرف 29واں اور 30واں سپارہ اگر قیام اللیل میں پڑھا جائے, تہجد میں پڑھ لیا جائے تو یہ 1000 آیات بنتی ہے. آگے آتے ہیں قرآن مقدس کی ایک آیت ہے جس کی نہایت اہمیت و فضیلت ہے, اس کو بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں. وہ آیت الکرسی ہے. حضرت ابو ایوب اور حضرت ابو ہریرہ کی جو دو روایات ہیں کہ ابو ہریرہ کو شیطان نے بتلائی اور ابو ایوب کو جننی نے بتلائی. دونوں نے کیا بتلایا؟ اگر تم آیت الکرسی کو پڑھو گے تو ہم تمہارے گھر میں داخل نہ ہو سکیں گے. اور لوگوں یہ آیت ایک ایسی آیت ہے, میں آپ کے سامنے صحیح حدیثوں کو رکھ رہا ہوں کہ جس شخص نے نماز فرض کے بعد اس آیت کو پڑھا وہ اللہ رب العزت کے ذمے میں. اور حدیث میں اس سے بھی بڑھ کر الفاظ ہے, صحیح حدیث ہے,
جس نے آیت الکرسی کو فرض نماز کے بعد پڑھ لیا اس کے اور جنت کے درمیان کس چیز کا فاصلہ ہے؟ کس چیز کا فاصلہ ہے؟ صرف موت کا فاصلہ ہے۔ فرض نماز کے بعد پڑھنا مشکل ہے لوگوں، فرض نماز کے بعد پڑھ لو، تمہارے اور جنت کے درمیان صرف کس کا فاصلہ رہ جائے گا؟ موت کا۔ آگے آئیے، اس قرآن مقدس میں بہت سی آیات کا آپ کو خطیب بتا چکے، دو آیات ایسی ہیں جن کی بہت زیادہ اہمیت و فضیلت ہے۔ وہ آیات سورۃ بقرہ کی آخری دو آیات ہیں۔ یہ آیات کوئی معمولی آیت نہیں۔ حدیث، پہلی حدیث سن لیجیے ان آیتوں کے بارے میں، یہ ہے کہ جس نے ان آیتوں کو پڑھ لیا اس کے لیے کفایت کر گئی۔ کفایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر اس رات وہ چاہے کوئی عبادت کرے یا نہ کرے، اس کی ساری رات کا اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے، یعنی اس کے لیے کافی ہو گئی۔ اور صحیح حدیث میں ہے کہ حضرت جبریل امین ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے۔ انہوں نے ایک آواز کو سنا، انہوں نے چہرے کو اٹھایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا آواز آئی ہے، کیا دیکھتے ہو؟ صحیح حدیث ہے۔ جبریل امین نے کہا آج آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور آج آسمان سے ایک ایسا فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا۔ نبی کریم نے کہا وہ کیا لے کر آ رہا ہے؟ جبریل امین نے کہا وہ سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کی آخری دو آیات کو لے کے آ رہا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال قبل ایک کتاب کو تحریر فرمایا اور اس کے اندر ان دو آیات کو رکھ دیا، اور ساتھ میں کیا لکھ دیا؟ ساتھ میں یہ چیز لکھ دی کہ جس گھر کے اندر یہ آیات 3 دن تک پڑھی جائیں گی، اللہ کی قسم اس گھر میں شیطان مردود داخل نہیں ہو سکے۔ لوگوں پوچھتے ہو شیطان سے بچنے کا طریقہ، جو آیت الکرسی پڑھے صبح کو شام تک شیطان سے بچ گیا، شام کو پڑھے صبح تک بچ گیا، یا آمن الرسول 3 راتیں لگاتار پڑھ لے شیطان سے بچ گیا۔ پھر ایک نہایت اہم صورت ہے اس قرآن میں جس کی مجھے اور آپ کو بے حد ضرورت ہے، بے تحاشا ضرورت ہے، بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ وہ صورت کون سی ہے؟ سورہ ملک۔ سورہ ملک وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے میں نے اور آپ نے جو بات پہلے ہو رہی ہے، ہمارا سب سے پہلا گھر مرنے کے بعد کون سا ہے؟ قبر۔ سب سے پہلا جو گھر اللہ نے دینا ہے کون سا؟ قبر۔ اور قبر ہی ہے جنت ہوتی ہے اور قبر ہی ہے جہنم ہوتی ہے۔ منکر نکیر جس وقت مٹی کو کھوپتے ہوئے قبر سے نکلتے ہیں ان کی آوازیں اس قدر خوفناک ہوتی ہیں کہ منافق اور کافر ان کی شکلیں دیکھ کے ڈر جاتے ہیں۔ یہ وہ گھر ہے جس گھر کے لیے سورہ ملک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے قبر کے اندر عذاب دائیں سے آ رہا ہے، بائیں سے آ رہا ہے، آگے سے آ رہا ہے، پیچھے سے آ رہا ہے، اور ایک صورت ایسی ہے جو قبر والے کو مرغی کی طرح چھپا رہی ہے۔ وہ صورت کون سی ہے؟ سورہ ملک ہے۔ لوگوں یہ واحد صورت ہے جس کا خصوصیت کے ساتھ قبر کے عذاب کے ساتھ ایک خاص ناطہ ہے۔ کوئی شخص اگر یہ صورت پڑھتا ہے مستقل پوری زندگی، اپنی زندگی کی یہ روٹین بنانی چاہیے۔ لوگوں یہ 30 آیات کیا مشکل ہے؟ ہر روز اس صورت کو پڑھا کرو۔ وجہ کیا ہے؟ تمہیں عذاب قبر کا صحیح ادراک نہیں۔ صحیح حدیث ہے، بیان کر دیتا ہوں، بات آئی ہے، عذاب قبر ایسا عذاب ہوگا کہ جو فرشتہ انسان کے سر کے اوپر برد مارتا ہے اور انسان کی جو چیخ نکلتی ہے حدیث میں آتا ہے وہ انسان اور جنات کے علاوہ ہر چرند پرند اور مخلوقات سنتے ہیں۔ وہ ایسی چیخ ہوتی ہے کہ اگر انسان ایک مرتبہ سن لے پھر کبھی گناہ نہ کرے۔ اور قبر میں ایسے بچھو اور سانپ ہوتے ہیں، حدیث میں آتا ہے اگر وہ دنیا میں آ کے صرف سانس لے لیں، کاٹے نا، صرف دنیا میں آ کے سانس لے لیں تو دنیا میں پھر کبھی سبزہ ہی نہ ہوگا۔ لوگوں بہت زیادہ ضرورت ہے سورہ ملک کی تلاوت کی۔ اور آخر میں جو قرآن پاک کی آخری صورتیں ہیں دونوں قل هو اللہ احد اور قل یا ایھا الکافرون، ان کو 3 مرتبہ جو پڑھتا ہے قل یا ایھا الکافرون کو نکال کے حدیث میں آتا ہے وہ اس کے لیے
کفایت کر جاتی ہے۔ اور کفایت کا مطلب آپ کو بتا چکا ہوں کہ یعنی اس رات اگر وہ کوئی اور عبادت نہ بھی کرے اللہ رب العزت اس کو ساری رات عبادت گزاروں میں شمار کرتے ہیں۔ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنا مشکل ہے، 3 مرتبہ دونوں قل پڑھنا مشکل ہے، اور 4 مرتبہ قل پڑھنا مشکل ہے۔ لوگوں اپنی زندگی کی یہ روٹین بناؤ، صرف اگر تم 3 مرتبہ یہ قل پڑھ لیا کرو اور قل یا ایھا الکافرون اور سورہ ملک کی تلاوت اور سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیا کرو تو پوری 100 سے زیادہ آیات بن جاتی ہیں، اور رات قیام اللیل کا ثواب تو ویسے ہی مل گیا جو حدیث آپ کے سامنے بیان ہو چکی۔ 100 سے زیادہ یہ آیات ہیں، ان کو روزانہ کا معمول بنائیں۔ قرآن کے بعد بہترین اذکار میں سے اذان ہے، اور اذان ہر شخص چونکہ دے نہیں سکتا، اس لیے اس کے جواب کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ صحیح حدیث ہے کہ جب مؤذن اللہ اکبر کہے جواب سننے والے بھی اللہ اکبر کہیں، جب لا الہ الا اللہ کہے وہ بھی لا الہ، جب اشہد اللہ کہے وہ بھی اشہد اللہ، یعنی جیسے اذان سنے ویسے ہی الفاظ کو کہے۔ اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے جواب میں کیا کہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہوگا کیا؟ جس نے فقط آذان کا جواب دے دیا، صحیح حدیث میں آتا ہے واجب الجنہ، اس کے اوپر جنت کو واجب